میری جان صحابہ ایمان صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی انتہائی اجتہاد میں حق بجانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن خطائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطائے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطا اجتہادی ہے جس پر فرمان رسول علیہ السلام جو صحیح مسلم میں ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اجر ہیں، حضرت امیر معاویہ کا 1 اجر ہے، سید عائشہ صدیقہ کا 1 اجر ہے۔ فرض ہو چکا ہے جس نے ساری ہر کتاب وچ محبوب دی متواتر حدیث دے وچ کہ آپ دے کول خطا ہے، بس اساں اج نعرہ لاؤں، جلوس کٹوں رجب المرجب دے مہینے اور جھنڈے چاہوں آپ دے نام دے اور آکھوں بے خطا معاویہ معاویہ، یہ نعرہ جڑا اج پیا لگدا ہے یہ پچھلے 1400 سال کی تے سنیت موجود ہے، کیڑے سنی بزرگ نے اج تک یہ نعرہ لایا ہے؟ ساری تا ہر کتاب وچ کہ آپ دے کول خطا ہے اور سیدنا مولا مرتضی حق دے اساں جس گل دے نال اختلاف کرے نے کہ تساں اپنے مذہب والے سنت نو تبدیل پہ کر دیو، لیکن جس نے تساں اپنے بچیاں دا نام انہاں دے بچیاں تے نام تے رکھسو، بس تساں اس جماعت دے کارکن پاسو جس نے جھنڈے انہاں دے نام دے چیسو، انہاں دے کارکن جس نے سیاست امیر معاویہ زندہ باد آکسو، تساں اس جماعت دے کارکن بنسو۔ اساں اگر سنی کہلامنا نے تو بس اس جماعت دے کارکن نہ بنو، سنی تا ہمیشہ علی پاک دی جماعت دا کارکن رہے۔ تساں اس پاسے بہندے ہو، بے شک بنو، ہر ایک نو اجازت ہے، اصل کے آتے ہیں اجازت ہے، لیکن تساں جو نہیں، تساں گستاخ ہو گئے ہو۔ تساں علی پاک دی جماعت دے کیوں کارکن ہو؟ کیوں امام حسن امام حسین دی جماعت دے کارکن ہو؟ بھائی جس طریقے تانوں پورا حق ہے کہ تساں ہزاراں مسجداں معاویہ بن ابی سفیان دے نام تے پہلی باری سنیت بنا سکدے ہو، عرب و عجم تساں مدرسے دے نام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی رکھ سکدے ہو۔ تانوں اے ٹھیکہ اللہ دے محبوب نے دتا جماعت وچ ونجن دا، تے سارے حق والے اور سارے بزرگاں دا شروع تو مذہب ہے، اساں جماعت دے کارکن کہلاؤں، تانوں گستاخ نظر آنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، ہم نے چند ہفتے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں ایک علمی اور تحقیقی جواب دیا تھا ایک نیم رافضی شوکت سیالوی صاحب کو، تو اس پر عوام اہل سنت میں سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ دیکھیں جی یہ ہمارا عالم دین ہے، یہ سنی عالم ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ موصوف شوکت سیالوی صاحب ہوں یا اس جیسے کئی دیگر نیم رافضی جو کہ اہل سنت کی صفوں کے اندر چھپے ہوئے اہل سنت کا کھاتے ہیں اور اہل سنت ہی سے بغاوت کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ کہ اہل سنت کے غدار ہیں۔ تو ہم نے جو کیا سو کیا، لیکن اب اس کا ایک تحقیقی جواب اور ایک مدلل جواب جو کہ ہمارے عظیم استاد محترم، عظیم مذہبی سکالر، وارث علوم اعلی حضرت، کنز العلماء، مفکر اسلام، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک علمی اور تحقیقی مقالہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دفاع کے اندر آپ نے تقریباً 2 گھنٹے کا مقالہ پیش کیا 30واں افکار رضا سیمینار کے اندر۔ تو اس میں سے انشاءاللہ میں کٹ شاٹ کر کے 10 منٹ کا کلپ آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور وہ مکمل بیان دیکھیں، تقریباً 2 گھنٹے کا ہے، نیٹ سے وہ آپ کو مل جائے گا، تو پتہ چلے کہ کون مسلک اہل سنت سے وفا کر رہا ہے اور کون مسلک اہل سنت سے غداری کر رہا ہے، کون اہل سنت کی صفوں کے اندر چھپے ہوئے اہل سنت سے بغاوت کر رہے ہیں اور کون اہل سنت کا دفاع کر رہا ہے، کون ہے وہ جو جب بھی اہل سنت پر کوئی حملہ ہوا، خواہ اندرون پاکستان سے یا بیرون پاکستان سے، اگر بر وقت اس کا جواب دیا ہے تو اسے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ میں ابھی 10 منٹ کا کلپ وہ آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل وہ بیان سنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا کا قول کر دیا گیا، اور خطا جو ہے وہ تو حق کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور خطا معاذ اللہ جرم ہے، معاذ اللہ گناہ ہے. تو اس طرح ان کے ضمیر یہ کیسے مان گئے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہی لفظ خطا یہ بار بار بولتے رہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی توہین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اللہ جل جلالہ کی توہین ہے. کیونکہ جب یہ معین کر رہے ہیں کہ اجتہاد یہ خطا گناہ ہے، یہ غلطی ہے، وہ جس پر ملامت ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جب خود معین کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی یہی معین ہوگا. اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر تو معاملہ بدعت منی والا اس میں بڑا سیریس ہو جائے گا، توہین رسالت بن جائے گی، تو کیا ادھر توہین رسالت نہیں بنے گی؟ ادھر بھی پھر بلکہ توہین رسالت اور توہین الوہیت بنے گی. اللہ کا فضل ہے، ہمارا دامن صاف ہے، اور ان میں دو جانبیں ہیں، یا دوسری جانب یہ معنی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، دونوں طرح سے پکڑے جائیں گے. یا جہالت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، جہالت کی وجہ سے، یا بغاوت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ اور ہماری دلیل کی قوت، ان سب کو اللہ نے مطابقت عطا فرمائی ہے. ابتدائے اجتہاد کی خطا اور ہے، انتہائے اجتہاد کی خطا اور ہے. ابتدائے اجتہاد کا حق اور ہے، انتہائے اجتہاد کا حق اور ہے. ابتدائے اجتہاد میں دونوں طرف ہی حق ہے. انتہائی اجتہاد میں حق بجانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن خطائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خطا اجتہادی ہے جس پر فرمان رسول علیہ السلام جو صحیح مسلم میں ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اجر ہیں، حضرت امیر معاویہ کا ایک اجر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک اجر ہے. اب یہاں پر یہ تطبیق اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے لحاظ سے تطبیق. اب اس کے میں حوالہ جات تفصیلاً پیش کر کے کہ یہ ابتدا اور انتہا جو میں بتا رہا ہوں کیا میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے آج، یا 14 صدیوں میں یہی پڑھایا جاتا رہا ہے کہ اجتہاد کے دو مراحل ہیں، ابتدائے اجتہاد، انتہائی اجتہاد. تو میں یہ بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان سب لوگوں کی تقریریں اکٹھی کریں، 35-40 سال کی، نئے پرانے سارے، کیا کبھی انہوں نے یہ امتیاز کیا کہ ابتدائی اجتہاد کا حکم اور ہے، انتہائی اجتہاد کا حکم اور ہے؟ اور سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کے معاملے میں کیا انہوں نے کبھی یہ وضاحت کی کہ یہ باعث ملامت نہیں، اس سے فضیلت میں کمی نہیں آتی، اس سے گناہ نہیں ملتا، ایک ثواب ملتا ہے؟ بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب بے خطا بے گناہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگا تو ان سب کو اس طرح کیڑے کاٹنے لگے اور یہ بولنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو بے خطا بے گناہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں اصول سے تو پوچھو، اکابر سے پوچھو، 14 صدیوں سے پوچھو، ایک شخص بھی دوسری جانب نہیں ملے گا کہ خطا مان کے بھی پھر بھی بے خطا کہیں،
خطا کون سی؟ اجتہادی خطا. بے خطا کون سا؟ ابتدائی اجتہاد میں بے خطا. آج ہمیں کہنے لگے تم ایک طرف مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں اور ادھر کہتے ہو بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ہمیں یہ نہیں کہ کوئی یاداشت کی کمزوری ہے، یہ تو اصول ہے کہ اجتہاد کا جو آغاز کا مرحلہ ہے، جہاں پر خطا گناہ ہے، جہاں پر خطا سے فضیلت گھٹتی ہے، جہاں پر خطا عیب ہے، جہاں پر خطا جرم ہے، اس مرحلے میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 14 صدیوں میں یہی نعرہ گونجتا رہا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہی تھا. اور جب انتہائی اجتہاد ہے کہ جو اہل سنت کے نزدیک پھر حق ایک طرف ہے، لیکن حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، حق وہ نہیں جو گناہ اور جرم کے مقابلے میں ہو، حق وہ نہیں کہ جو خطائے مذمت کے مقابلے میں ہو، حق وہ کہ جس کے مقابلے میں بھی ایک ثواب ملتا ہے. تو اب یہ وضاحت اس طرح ہمیشہ کی جاتی رہی، اور یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ کے فضل سے وہ موقف ہے کہ قرآن و سنت سے کہیں بھی ٹکراتا نہیں، اور 14 صدیوں اسی پر اہل سنت و جماعت قائم رہے ہیں. یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں ساتھ نہ ملاؤ. معاذ اللہ. جب مجھے گرفتار کر کے لے گئے تو آدھی رات کے بعد جب وہاں بحر احتجاج ہو رہا تھا تو مجھے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور پورا ایک قافلہ چلایا، مجھ پر تولیہ دیا، اینک اتروائی اور امامہ، اور مجھے درمیان میں بٹھا کے بڑا چھپا کے جانا وہی تھا جہاں ہم پہلے ایک بات 12 بجے نکلے تھے، وہ رات پوری کرنی تھی کوتوالی تھانے والی. تو جو آگے فرنٹ سیٹ پہ افسر بیٹھا ہوا تھا وہ بس بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو اور ہے، کون ان کے بارے میں کچھ کہے، ان کی تو بڑی شانیں ہیں. اور یہ کرتے کرتے میں نے کہا 7 صحابہ کی عظمت بھی اہل بیت کی عظمت کی طرح ہی ہے، اور دونوں کی عظمت کا باعث ذات رسول علیہ السلام ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے دونوں کی محبت ہے، اور پھر ایک سبب جب ہو تو محبت بھی ایک ہی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر یہ دونوں طرف کسی طرح کی بھی انگلی نہ اٹھائی جائے. تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے لکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ ہاشا، یہ اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے. معمولی نہ سمجھا جائے ان کے معاملے کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر و بریت میں آیات نازل فرمائے اور ان پر تہمت دھرنے والوں کو وعید عذاب علیم کی سنائے، اور یہ بندہ ان کی طرف خطا بمانا گناہ کی نسبتیں کرے. اور پھر آپ نے اس میں وہ حدیث بھی بتائی کہ جس کو آج بہت زیادہ چھپایا جاتا ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث شریف کتاب الفضائل، فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں وہ حدیث شریف ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے بعض کی طرف سے سفارش کرنے گئیں، اور وہ نتیجتاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بنتی تھی سفارش. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آلت لکھتے ہیں مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بی بی ہیں دنیا و آخرت میں کہ حضرت خیر النساء یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم ہوا، جب آخری بار گئیں حکم ہوا
فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ. تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ.